الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلے والی آیات میں 21ویں پارے کا مکمل ہوا 21واں پارہ. اللہ کے فضل اور اس کے شکر سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو 21 پاروں کا ترجمہ سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کا شکر ہے. آج 22ویں پارے کی 2 آیتیں اس وقت تلاوت کی جا رہی ہیں، کیونکہ 21ویں پارے کے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی امہات المؤمنین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے مرتبے کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں آپ کس کے گھر میں ہیں، چونکہ ایک جائز مطالبہ رہتے ہوئے ان حضرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں، خرچ میں اضافہ آپ فرما دیں. چونکہ مسلمانوں کے حالات بتایا تھا آپ حضرات کو کہ خیبر کے بعد بڑے اچھے ہو گئے تھے اور عام مسلمانوں کے حالات مال غنیمت میں سے بڑا حصہ ملا تھا، لیکن یہ ان کا مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اللہ کو ذرا پسند نہ آیا، چونکہ یہ حضرات بڑے تھے اور بڑوں کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کا اثر انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے پیرووں، ان کے چاہنے والوں تک پہنچتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا، اگر پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض تم میں سے کسی سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو سزا بھی دگنی ہوگی. اس تنبیہ کے ساتھ اب آگے ان آیات میں بشارت دی جاتی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر گناہ کرو گے تو گناہ کا وبال بھی دگنا ہوگا. ان آیات میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں، بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ بڑے بھی ہیں. اللہ نے ان کو معاشرے کا معزز اور مکرم احسان کیا ہے ان کے اوپر، جس طرح سے امہات المؤمنین پر کیا.
تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی اللہ دگنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے کہ جنت میں انہیں ایک خاص قسم کی روزی عطا کی جائے گی۔ تو گزشتہ آیات کی روح سے ایک اصول یہ نکلتا ہے کہ جہاں جتنی حرمت ہوتی ہے وہاں جرم کی سزا بھی اتنی شدید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مکہ معظمہ کا قیام، وہاں کی ایک نیکی دوسرے جگہ کی نیکی سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا گناہ بھی، آپ وہاں گناہ کریں اور ایک گناہ مکے سے نکل کر کریں تو جو گناہ مکے میں کیا جائے گا اس کا وبال بڑھا ہوا ہوگا بنسبت اس گناہ کے جو دنیا کے کسی اور مقام پر کیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام خاص طور پر مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ یہاں گناہ کا وبال بھی بڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طائف میں رہنا اپنے لیے انہوں نے پسند کیا، اور فرماتے تھے کہ اگر میں طائف میں 50 گناہ کروں وہ مکہ میں 1 گناہ کرنے سے میرے نزدیک اچھے ہیں۔ لہذا پچھلی آیات سے ایک سبق تو نکلتا ہے کہ اگر بڑے گناہ کریں تو یا کسی معزز جگہ پر گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور اگر بڑے مقتدی پیشوا کوئی نیک اور فرمانبرداری اور عمل صالح کا کام کریں تو اللہ پاک ان کو اجر و صلہ بھی دگنا عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نیک اور عمل صالح کریں گی تو اللہ پاک آپ کو ثواب بھی دگنا دیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ امہات المؤمنین کا مرتبہ رتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے پسند فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا، تو ان کا درجہ بھی عام عورتوں سے بڑھا ہے۔ ان کا ایک نیک عمل بھی عام عورتوں کے نیک عمل سے بڑھا ہوا ہوگا، اور اجر و ثواب اللہ کے ہاں ان کا زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ہدایت سمجھ میں آئی۔ دوسری ہدایت اللہ نے ان آیات میں یہ دی ہے تو حکم ازواج مطہرات کو، لیکن یہ حکم عام ہے، وہ یہ کہ اگر تمہارے دل کے اندر خوف خدا اور ڈر ہوگا اور تمہیں نامحرم مردوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم ناز و انداز کے ساتھ بات نہ کرنا۔ عورت کی آواز میں اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ ان کی آواز نرم ہوتی ہے، ان کی آواز میں نزاکت ہوتی ہے، لیکن پاک باز خوف خدا رکھنے والی عورت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں غیر محرم مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے جیسا کہ ازواج مطہرات کو آ جاتی تھی تو تمہیں اپنا لہجہ سخت کر کے بات کرنا ہے، یعنی چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، آواز بھی اس طرح کی نہیں بنانی کہ جس سے سامنے والے کے دل کے اندر ذرا بھی کوئی شک و شبہ ہو۔ اس کو اسلام نے پسند قرار دیا ہے کہ اگر دروازے پر آئے تو عورت کو چاہیے کہ سخت لہجے میں بات کرے، ایسا نہیں نرم و انداز۔ یہی حکم یہاں ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات اگر کہیں ضرورت کے طور پر مردوں سے کوئی گفتگو کرنے کی بات آئے تو وہاں ذرا لہجے کے اندر
اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہوئے ذرا سختی کے ساتھ لہجے کے اندر کھردرا پن ہو، تاکہ کسی کے دل کے اندر کسی طرح کا خدشہ نہ پیدا ہو جائے، لہذا احتیاط کے ساتھ بات کریں عورتیں۔ علماء محققین نے اسی ہدایت کے تحت فتنے سے جتنے چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ عورت کی اذان اور اقامت اور اس کی امامت ممنوع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی آواز کی وجہ سے فتنہ ہو جائے۔ اسی طرح عورت اگر جہری نماز پڑھے گی تو اس کا جہری نماز پڑھنا یعنی زور سے تلاوت کرنا ممنوع ہے۔ عورت کا حج میں آواز کے ساتھ زور زور سے لبیک کہنا بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح جوان عورت کا نامحرم مرد کو سلام کرنا بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ کہیں آواز کی وجہ سے فتنہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی امام کوئی غلطی کر رہا ہے اور عورت کہیں دور نماز میں شریک ہے تو عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ غلطی بتائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے اور پھر امام کو متوجہ کرے۔ جب آپ اتنی تاکید سن رہے ہیں تو اب یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا کہ مغنیہ عورت، گانے بجانے والی عورتیں، عاشقی کے پڑھنے والے اشعار، جب اللہ نے ان کے لیے اذان اور اقامت اور عورت کے لیے نماز کے اندر زور سے تلاوت کرنا ممنوع قرار دیا ہے تو کہاں جائز ہو جائے گا کہ گانے بجانے والی عورتوں کے کلام کو دھیان سے یا بے دھیانی کے ساتھ سنا جائے۔ یہ ان آیات سے سبق نکلتا ہے کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت بات کرنے کی پیش آئے تو ذرا کھردرے پن کے ساتھ اجنبیوں کی طرح بالکل بات کریں، اپنے فطری لہجے کے خلاف جاتے ہوئے نامحرم مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بات کریں۔ یہ یہاں اللہ نے دوسری آیت جو آج تلاوت ہوگی اس میں حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ حکم تو اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے حکم عام ہوتے ہیں، عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ازواج مطہرات میں سے، چونکہ مقام و مرتبہ بلند ہے، اگر نیک کام کرے گی تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا، اس کا ثواب بھی دگنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار رہے گی، یعنی امہات المؤمنین میں سے جو کوئی بھی رسول اور رسول کی تابعدار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے۔ جس طرح گناہ زیادہ تو ثواب بھی زیادہ، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ خاص ازواج مطہرات کے اعزاز میں اللہ نے جنت میں ایک طرح کی روزی تیار کر رکھی ہے، اس کا ذکر آگے۔ دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام بڑا ہے، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، یعنی اپنے نیچرل لہجے میں بات نہ کیا کرو، بلکہ
کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو، لہذا نزاکت کے ساتھ بات عورتیں نہیں کریں گی، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ